اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشست نمبر 21 الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء کورس جو شروع کیا تھا، اس کا مین مقصد تھا کہ ہمیں ہماری نسل کو، ہمارے آنے والے جو نسل ہے، جنریشنز، اس کو اور اس کے علاوہ تقریباً ہمیں ہمارے تو ہمارا جو مین مقصد ہے اس کورس کا وہ یہی ہے کہ آنے والی نسل کو پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ آدم سے لے کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک جن کا قرآن میں، حدیثوں میں ذکر آیا، وہ کون تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی اور بنو نوح آدم، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے وجود کا بعد کا ذریعہ بنے ان کی اولادوں سے، ان کے بارے میں سیلاب، طوفان، 80-82 لوگ، 950 سال تبلیغ، پوری دنیا کی نسل ان سے چلی۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے ہمیں علم نہیں کہ وہ کون ہے یا کیا ہے، یا ان کی تبلیغ کا انداز طریقہ کیا تھا۔ یہ جو اتنا بڑا کورس کرایا جا رہا ہے، اس کا جو مین مقصد جو ہے نا، کہتے ہیں، میں نے کل شاید پوسٹ بھی بنا کر بھیجی تھی کہ ادب سے علم سمجھ میں آتا ہے اور علم سے عمل صحیح ہوتا ہے، عمل سے حکمت ملتی ہے، حکمت سے زاہد قائم ہوتا ہے، زاہد سے دنیا متروک ہوتی ہے، اور دنیا کے ترک سے آخرت کی رغبت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی رغبت حاصل ہونے سے اللہ کے نزدیک رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب علم ہو تو وہ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے کہ جب تک عمل نہ ہو، عمل ہو اور وہ صحیح نہ ہو، صحیح ہو حکمت نہ ہو، حکمت ہو زاہد نہ ہو، زاہد ہو دنیا مکروہ ہوتی ہو، اور دنیا کے ترک سے آخرت کی رغبت ہو۔ دنیا کا مقصد خوشامد کرنا، دنیا کے لیے خوشامد کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اصول ہے کچھ رہنے کے، اخلاق کے، اکرام مسلمین کے، خدمت خلق کے، عبادت کے، بہت ساری چیزوں کے وہ ادا کرے، رغبت حاصل کرے، ترک دنیا سے ترک اور آخرت کی رغبت اور آخرت کا شوق، تو پھر وہ جان جائے گا کہ آخرت میں کامیابی صرف ایک ہی کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ وہ عبادت کا ہجوم نہیں ہے، وہ نمازوں کی طویل کثرت نہیں ہے، وہ قرآن کا روانی سے اور تجوید اور تلفظ سے صحیح پڑھنا نہیں ہے، وہ نعتوں کو بڑے اچھے انداز میں پڑھنا نہیں ہے، وہ حمد باری کو بڑے اچھے انداز میں پڑھنا نہیں ہے، وہ عربی میں مہارت نہیں ہے، وہ انگلش میں مہارت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ اپنی رضا سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مدد سے، نصرت سے، احسان سے جنت دے سکتے ہیں، نہیں تو کوئی نہیں دے سکتا، پھر چاہے وہ عبادت 2000 سال کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے 200 سال کی ہی کیوں نہ ہو، 20 سال کی ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی لمبی ہو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہ مانا، 17 برس سے اس طریقے سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئی۔ جو آدمی ان بختوں کا موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کر جاتا، پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار نوح کی بات نہ ماننا، اپنے باپ داداؤں کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے،
ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں۔ کتنی محنت کی نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال کم و بیش، 950 سال کم و بیش، ماننے کو تیار نہیں کسی کی بات کو، اور اولادوں کو اور پچھلوں کو یہ وصیت کر جاتے بوڑھے مرتے وقت، ارے ہم نے تو نوح کو بچپن سے دیکھا ہے، اس کی باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، نوح کو نہیں مانتے اور مخالفت کرتے۔ آج فرق اتنا ہے، ہم نوح کو بھی مانتے ہیں، نوح کے اللہ کو بھی مانتے ہیں، مگر مخالفت ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچوں کو کہتا کہ یہ بوڑھا کوئی دیوانہ ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں۔ کس کا سچا نہیں؟ نوح کا۔ نوح نے اپنی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس کو وعدہ کرنے کا کسی نے کہا، اور وہ حاکم الکائنات تھا، وہ ذوالجلال والاکرام تھا، وہ مالک الملک تھا، وہ تمام کائنات کی ہر چیز کا خالق تھا، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رحمان بھی، وہ رحیم بھی، وہ شفقت کرنے والا بھی، وہ پکڑ کرنے والا بھی، وہ غلبہ رکھنے والا بھی، وہ بزرگی والا بھی، وہ صفاتوں سے بھرے ہوئے اس کے نام، وہ ایک اللہ تھا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نوح کو بھی مانتے ہیں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، جنت ملے گی، محل ملے گا، ایسے معاملات ہوں گے، ایسے معاملات، اس پر کہیں تھوڑا سا شک و شبہات دل میں پیش ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ جھوٹ، اب شک اور شبہات کی بھی دو صورتیں نظر آتی ہیں، مجھے دو صورتیں نظر آتی ہیں، باقی شاید کسی کو زیادہ نظر آتی ہیں، حدیثوں میں کچھ اور بیان ہوئی ہیں، حدیث تو ہمارے سر آنکھوں پر دنیاوی زاویے طور پر مجھے دو صورتیں نظر آتی ہیں۔ ایک شک و شبہات اچھائی کے انعام پر، اس پر تو ہم ساروں نے یقین رکھا ہوا ہے، جنت ہے، حوریں ہیں، میوے ہیں، نہریں ہیں، شہد ہے، مور ہے، کھانے ہیں، اسباب ہیں، معاملات ہیں، بڑے خوبصورت قسم کے بازارات ہیں، حسین جنت ہے، رنگین جنت ہے، خوبصورت جنت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی تنگ دستی نہیں، بے وفائی نہیں، بے غبی نہیں، بے ترقی نہیں، کوئی بدبختی نہیں، ہر چیز خوشحال ہے، اس پر یقین ہے، مگر اس پر یقین نہیں ہے کہ بے ادبی پر کیا ملے گا، گالی گلوچ پر کیا ملے گا، جھوٹ پر کیا ملے گا، زنا پر کیا ملے گا، بدفعلی پر کیا ملے گا، بغض پر کیا ملے گا، تہمت پر کیا ملے گا، بہتان پر کیا ملے گا، چغلخوری پر کیا ملے گا، دل آزاری پر کیا ملے گا، آنکھوں کے گناہ پر کیا ملے گا، بالوں سے جو حرکتیں کی گئی، جو بالوں سے لوگوں کے دل للچائے گئے، اس پر کیا ملے گا؟ ملے گا ضرور، پر عذاب کی صورت میں۔ ہم نے بھی وعدوں کو تو مانا ہے، وعدوں کو تو مانا ہے، مگر ایک کیٹیگریز کے جو اچھے راہ پر جا رہے ہیں، جنت والے معاملات ہیں، جنت والے، ایک طرف تو مسئلہ آتا ہے جس کام میں فائدہ ہی فائدہ ہو اس کا شک اور مشکوک ہے، وہ کام، نفع اور نقصان تو دین کا اور کاروبار کا بھی حصہ ہے، دین کی نسبت سے کوئی کاروبار کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، نفع نقصان تو اللہ کی طرف سے فائدہ ہے اس میں بھی، مگر صرف فائدہ ہی فائدہ ہو سودی نظام میں، جس طریقے سے اللہ اور نبی کی جنگ کا اعلان ہے، جنگ کا، تو کیا کہا کہ وہ ڈراتا ہے، کوئی وعدہ سچا نہیں۔ ہم نے بھی یہی کہا کہ یار لگتا ہے کوئی ڈرا کے گیا ہے ہمیں، اگر مان لیں، ابھی زبان سے تسلیم کیا ہے کہ ہاں نبی سچے تھے، جس دن دل سے مان لیا اس دن سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کے معاملات بالکل درست ہو جائیں گے۔ وعدہ سچا نہیں ہوا۔ حضرت نوح کی حکایت کے
در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیجا جاتا در پر، وہ ہنسی مذاق کرتے رہتے اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کا بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا، لیکن حضرت نوح کو پروردگار نے اس قدر حلیم اور اپنا بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابع داروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں وہی تیرے تابع دار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑی بلکہ اپنا گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ تیرے ساتھ نو جو لوگ ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا دار کی نسبت سے ذلیل ہیں، ہماری نظر کے اندر حقیر ہیں۔ ہمیں تیرے مجمع میں جو تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اللہ کی طرف، اس میں کوئی نظر نہیں آتا ہمیں کہ وہ بہت مالدار ہو۔ ہاں، جو تیرے ساتھ تھوڑا سا مجمع تیار ہوا ہے وہ سارے حقیر لوگ ہیں جسے دنیا نے ٹٹکارا ہوا ہے، دنیا نے دھکے دیا ہوا ہے، تیرے پاس صرف وہی لوگ ہیں۔ نوح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ سورہ ہود کہا نوح نے، اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن ہوں اور اس میں سے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، یعنی راہ حق اور نبوت، مگر وہ تمہاری دکھائی نہیں دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبرن تم کو راہ دکھائیں؟ حالانکہ تم تو بیزار ہو۔ اب اے میری قوم، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت نہیں طلب کرتا، میری مزدوری صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں جاہل قوم۔ لوگوں، تم جو یہ مجھے اتنا لمبا سبق بتا رہے ہو کہ کوئی تمہارے مجمع میں مالدار نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو نبوت مجھے دی گئی ہے میں نے تو نہیں لی، یعنی کہ میں نے اپنے اوپر خود نافذ نہیں کی، مجھے دی گئی، اور میں تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا جو دعوت دینے کی، یا تم چاہتے ہو کہ میں ڈنڈا اٹھاؤں اور تمہارے اوپر سٹائیاں لگا دوں کہ چلو مسجد کی طرف، چلو عبادت گاہوں کی طرف؟ بھائی جہانگیر 2010 میں میرے ساتھ 4 ماہ لگا رہے تھے، حیدرآباد ایگریکلچر کے یہاں ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ بھائی اگر دین میں زبردستی ہوتی خدا کی قسم میں پورے حیدرآباد کو ڈنڈے کے زور پر نماز میں کھڑا کر دیتا، ڈنڈے کے زور پہ کھڑا کر، بڑا سلوک والا بندہ تھا، کہتا ہے میں پورے حیدرآباد کو ڈنڈے کے زور پر نماز پہ کھڑا کر دیتا اگر دین میں زبردستی ہوتی، مگر دین زبردستی کا نام نہیں ہے، دل کے مطمئن ہونے کا نام، جس پر دل مطمئن ہو جائے اور پھر خشوع اور خضوع دکھا دے اپنا نماز میں، اس کا نام ہے۔ تو لوگوں، میں تم سے مزدوری تو نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ، اللہ دے گا۔ یا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو جبرن راہ دکھاؤں؟ تو جبرن تو پھر ڈنڈا اٹھاؤں گا تم لوگوں پر، جبرن پھر دکھاؤں گا میں تمہیں۔ اور یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل کیوں نہ ہو، ایسا کرنے والا نہیں کہ اس کو اپنے پاس سے بھگاؤں، ان کو بھی ایک دن پروردگار سے ملنا ہے۔ لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جن کو تم کہتے ہو کہ اے نوح تمہارے ساتھ، تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نظروں میں ذلیل ہے، ہماری نظروں میں ذلیل ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے نوح، تمہیں کیا لگتا ہے
تو حضرت نوح نے کہا اے لوگوں تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے بھگا دوں؟ میں ایسا قطعاً نہیں کروں گا، تمہیں جو لگتا ہے لگے، کیونکہ انہیں ایک دن پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ تم ایک جاہل قوم ہو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور ان کی تمہاری نظروں میں حقارت سے دکھتی ہے، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم نے جواب میں کہا اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا، جیسا کہ خدا کا فرمان ہے سورہ ہود میں۔ کہا لوگوں نے اے نوح بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے، بہت جھگڑا، پس لے جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا، اگر تو سچوں میں سے ہے بلوا لے اس عذاب کو، ہم بھی دیکھ لیں کس عذاب کی بات کی تھی تو نے۔ حضرت نوح نے یہ تکرار سن کر ارشاد فرمایا عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے۔ آج کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے نا اگر تمہارا اللہ ہے، اللہ موجود ہے، تو اللہ گناہگاروں کو پھٹافٹ سزا کیوں نہیں دیتا؟ اور پھٹافٹ سزا دے دیا تو تو ماں کے رحم سے باہر ہی نہ آتا کہ تیرے باپ نے بھی وہ گناہ کیے تھے۔ اگر پھٹافٹ سزائے دیتا، ایک موقع تجھے دیا جاتا ہے دنیا میں کہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، سدھر جا، اگر فٹافٹ عذاب کے فیصلے ہونے لگ گئے تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو حضرت نوح کیا فرما رہا ہے کہ میرے قبضے میں عذاب الہی نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، اور یہ پہلے رسول تھے، وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسا کہ ارشاد سورہ ہود میں ہوا۔ کہا نوح نے سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ، اگر چاہے گا، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے اپنے اوپر سے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح بالکل مایوس ہو گئے، ہڈہرمی دشمنی عنایت جب حد سے تجاوز کر گئی، تو قرآنی ثبوت 950 سال تک اللہ کی طرف بلانے میں گزر گئے۔ ارشاد ہوا سورہ کے اندر اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں سے 50 کم ہزار سال رہے، 50 کم ہزار سال رہے۔ یہ بات جو 950 سال لگ بھگ تبلیغ کی، باقی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، استاد جی بات کر رہے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ خدا سے فریاد، گزشتہ لوگوں کی عمروں میں تو اطاعت اور قد و اقامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہوتی ہیں، طاقت اور قد اقامت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے کہ لوگ اب نہیں ان کے قبول کر رہے دعوت کو، تو اب خدا سے فریاد کی اور یوں دعا کی اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا، لیکن وہ میری نصیحت و تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ نوح کے اندر۔ کہا نوح نے اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر بھی میرے بلانے سے زیادہ بھاگنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے اور اپنے منہ پر کپڑا ڈالنے لگے، اپنا ضد اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا اور برا ملا، میں نے تو ان کو کھول کر کہا، چھپ کر بھی کہا، چھپکے سے بھی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش اور بخشنے والا ہے تمہارا رب مانگو، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی، اے میرے رب بس گناہوں کی ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال،
اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ پھر قرآن میں ارشاد سورہ نوح میں ہوا، کہا نوح نے اے پروردگار میرے بے شک انہوں نے نافرمانی کی، میری پیروی کی اس شخص کی کہ کچھ زیادہ نہ کیا اس کے لیے مال اور اولاد نے مگر نقصان کو، اور مکر کیا انہوں نے مکر بڑا، اور کہا انہوں نے کہ نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور چھوڑو اور ان کو جن کو پوچھتے ہو انہی کو پوچھتے رہو، اور نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ نصر کو، اب بے شک گمراہ کیا انہوں نے اپنا بھیدوں کو، اور زیادہ کرے اللہ ظالموں کو تباہ کرے، مگر گمراہی انہوں نے پھیلائی۔ ہر ٹائم ان کے لیے کہا کہ جو لوگ تھے ان کی طرف بھی یہ جاتے اور ان کو کہتے کہ بھئی دیکھو تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، اس کے پیچھے جو تم سے تمہارے باپ دادا کا دین چھڑوا رہا ہے، اس کے پیچھے۔ اللہ کی طرف سے تسلی آئی۔ حضرت نوح نہایت ہی تنگ اور مایوس ہو گئے جب سخت ملول ہوا اور پریشان ہوئے، تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے اور نوح پر وحی کی گئی جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، پس ان کی حالت پر غم نہ کریں۔ ابلیس کی چال سازی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن، شیش علیہ السلام، جن کو اپنا دعوت اللہ بھی کہتے ہیں، تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی۔ ان کی اولاد میں 4 بزرگ تھے، اپنا سوا اور اپنا یغوث اور یعوق اور نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ود حضرت آدم کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ولی تھے اور بہت لوگ ان کے اپنا یہ لفظ ہی کٹا ہوا ہے، میرے خیال سے مقتدد لکھا ہوا، پتہ نہیں کیا لفظ کٹا ہوا ہے ورن۔ اچھا، بہت سارے لوگ ان کے مقتدد تھے، یا موقد لکھا ہوگا ورن کٹا ہوا ہے لفظ، کوئی نقطے کٹے نقطے نہیں آئے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجول بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا، اے بزرگوں کی یاد میں قائم کرو، ابلیس لعین ان کے پاس آیا انسانی صورت میں اور آ کر کہا، اس بزرگ کی یاد میں قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس کی رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو اپنا دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے تم کو بہت سی تصویریں بنا دینا چاہیے اور ان کو تم بطور یاد سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری بہشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اس طرح اپنا سواق اور یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تھی، جو اکثر بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ بتوں کی پوجا کس طرح سے شروع ہوئی تھی اور کس طرح سے ہوئی۔ عربوں میں بتوں کی پوجا، بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا اور اپنا دعوت الجندل میں قبلہ قلب ود کو پوجتے تھے، اور حزل قبیلہ رسوخ کو پرستار تھا، اور قبیلہ اپنا مراد اور قبیلہ بنو عتیف جو مقام صرف کے رہنے والے تھے یہ یغوث کی پوجا کرتے تھے، اور حمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل زی کلا کا قبلہ حمیر نصر
بت کو ماننے والا تھا۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہ میں ڈوب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشان بتایا، یعنی اچھا یہ دیکھو، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جب حضرت نوح سے پہلے جو حضرت آدم کے بیٹوں میں جو گزرے جو بڑے نیک لوگ تھے، اور بعد میں جب آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، جو ابلیس نے ان کو طریقہ دیا کہ پوجا ایسے کرو، تم کون آئے گا پاکستان سے اپنا لندن میں یا اپنا چیچنیا میں کروزنیا میں دیکھنے، تو آپ ان کی فوٹو بنا کے لے جاؤ، پھر وہ پوجا شروع ہو گئی۔ جیسے آج کل آپ دیکھو تو کچھ سیاستدانوں کی بھی پوجائیں کی جاتی ہیں، صبح اٹھ کے ان کی فوٹوؤں کو سلام کیے جاتے ہیں۔ اس سینکڑوں کلپ ہمارے پاس موجود ہیں، اور خان صاحب کی تو ایک میرے پاس فوٹو بھی پڑی ہے، ویڈیو ہے جس میں لڑکوں نے دیوار پہ کچھ فوٹو بنائی اور آتے خان صاحب کو دیوار پہ ہار پہنا رہے ہیں اور اسے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ ایسی ٹائپ کی ویڈیو وہ میرے پاس بھی پڑی ہے۔ تو یعنی کہ پوجا پاٹ اسی طرح سے ایجاد ہوئی، اور اس میں آگے کیا ہے کہ وہ تو حضرت نوح کے طوفان میں ڈوب گئے تھے، اور عرب والوں کو ان کا نشان کس نے بتایا؟ ابلیس نے۔ پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اصل میں یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اسی زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے، چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہور ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے بزرگوں کے مجسموں کی پرستش نہ ہوتی تھی، پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلی لوگوں نے ان مجسموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب یہ کیا ہے؟ ابلیس نے ان کو نشان بتایا۔ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ابلیس کی مدد کے ساتھ یہود باقاعدہ طور پر دنیا پر قابض آتے چلے جا رہے ہیں، اور آئے دن ابلیس جادو اور شیطانی مدد کے ذریعے ابلیس ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے پاس وہی ایک دلیل تو بہت ساری ہیں، ایک تو وہ کہ یہ ممکن ہے کہ دجال سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہوں۔ اب وہ کس طرح سے ابلیس کرواتا ہے، جادو کے ذریعے، خواب کے ذریعے، کس طرح سے کرواتا ہے، بہرحال وہ، اور اس طرح سے کچھ سائنٹسٹوں کی کتاب میں کچھ حوالات ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے مسیح نے حکم دیا، جیسے البرٹ آئنسٹائن ہے اس کے حوالے سے، یا 2-3 اور سائنٹسٹ سے گزرے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں منظر عام پر نظر آتی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ ابلیس نے آ کے بتایا نا کہ وہ مورتیاں کدھر دفن ہیں، اس کو نکالو ان مورتیوں کو۔ تو یہ معلومات بھی کس نے دی ان کو؟ ابلیس نے دی۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات چلتی ہے، بس اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی، تو بہرحال نہیں کرتی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت تو حقیقت ہے، ہو سکتا ہے۔ چلیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، ان پر بات کر لیتے ہیں تفصیل تاکہ کھل جائے ساری۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے نام کے متعلق اختلاف ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، بعض نے عبد الغفار اور بعض نے یشکر بتایا ہے، بعض نے عبد الجبار بھی کہا ہے، اور بعض نے ادریس بھی بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں پڑا؟ حضرت نوح کے اصل معنی ہے رونے کے آتے ہیں، چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر بکثرت روتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب نوح پڑ گیا۔ حیات الحیوانات میں بھی اس کا ذکر ہے، یا اس وجہ سے کہ آپ اپنے نفس پر روتے تھے۔ حضرت نوح کی کل عمر کتنی ہوئی جب نبوت ملی آپ کو؟ کتنی عمر تھی؟ حضرت نوح کی کل عمر تقریباً 1050 سال کے لگ بھگ تھی جب نبوت ملی، تو اس وقت آپ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 50 سال کہا ہے، بعض نے 52 سال، اور بعض نے 100 سال کہا ہے۔ ایک قول میں تو 40 سال کا بھی ذکر ہے، تفسیر صحابی میں بھی اس کا ذکر مل جائے گا۔ حضرت نوح کو کشتی بنائی کس نے سکھائی، اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ یہ اچھی طرح سن لو، پھر بعد میں ہو سکتا ہے پیپروں میں سے بھی سوال آ جائے۔ اپنا بنائی اور کس نے بتائی؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح کو کشتی بنانا سکھائی، یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی، تفسیر صحابی۔ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کتنی تھی اور کتنی منزلوں پر مشتمل تھی؟ اس کشتی کی لمبائی 360 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ، اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی کی منزل پر درندے، کیڑے مکوڑے، دوسرے درمیانی منزل میں چوہے، چوپائے اور یا گائے، بیل،
بھینس وغیرہ اور اس سے اوپری منزل پر انسان تھے. اپنا حاشیہ جلالین میں بھی لکھائی ہے. اور بعض نے اس کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ بیان کی ہے. اور اس کشتی میں کتنے آدمی تھے؟ لوگوں کی تعداد بعض نے 80 جس میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں، اور بعض نے 70 عورتیں بیان کی، 70 مرد عورتیں بیان کی ہے. اور بعض نے 9 کہا ہے، 9 اور 3 ان کی اولاد یعنی حام، سام، یافت، اور 6 ان کے علاوہ بعضوں نے 9 تعداد حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بتائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کون سے مہینے میں کشتی میں سوار تھے اور کشتی کون سے دن جا کر ٹھہری اور کتنی مدت اس کشتی میں رہے؟ آپ علیہ السلام 10 رجب کے بعد سوار ہوئے اور 10 محرم کو یہ کشتی شہر موصول کی بلند پہاڑی جودی پر جا کر ٹھہری جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں 6 ماہ تک سوار تھے. جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی. اس طوفان کے بعد حضرت نوح کتنے سال زندہ رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صحیح قول کے مطابق 60 سال زندہ رہے اور بعض نے 250 سال بھی کہا ہے. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کس کے بیٹے کی نسل میں دنیا کے کون سے علاقے کے لوگ ہیں؟ حضرت نوح کے جو بیٹے بچے حام، سام، یافت، ان کے کون سے بیٹے سے کون سی نسل دنیا کی آباد ہے؟ جواب: حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافت. حام کی اولاد میں ہند اور سندھ حبشہ کے لوگ ہیں، اور سام کی اولاد میں اہل عرب، روم، فارس ہیں، اور یافت کی اولاد میں یاجوج، ماجوج، ترک اور سلاب ہے. باقی تو اس پر میں انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک قبر مبارک پائی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے کے حوالے سے ہے، مگر اس پہ ابھی تک کوئی حتمی ثبوت کوئی پیش نہیں کر سکا. باقی اس پہ ڈاکومنٹریز بھی ہیں، مجھے پھر یاد دلانا میں بھیج دوں گا. اور آج میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ ایک پیراگراف بھیجا تھا، وہ پڑھ لینا تو اس سے کافی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. اور اس جگہ کی فوٹو بھی دکھائی ہے جس جگہ کا وہ ہے. باقی کچھ فوٹوز رہ گئی تھی وہ میں بھیج دوں گا، ٹائم نہیں ملا. اور آج اور کل کا بیان انشاءاللہ اپلوڈ جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.